ماشاء اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فرب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی وقل رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا بسم اللہ وباللہ وتوکلت علی اللہ قال اللہ تبارک وتعالی فی سورۃ البقرہ آیت نمبر 156 بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المهتدون واولئک هم المهتدون صدق اللہ العظیم۔ وعلیکم السلام۔ یہ آیت جو مورد نظر ہے 156 نمبر، یہ پچھلی آیت کے ساتھ مربوط ہے، اس طرح کہ اس آیت کے آخر میں صابرین کا لفظ تھا، ان اللہ مع الصابرین، بلکہ یہ تو دوسری آیت میں نے پڑھ دی ہے وبشر الصابرین، آخری لفظ تھا اس آیت کا 155 نمبر کا وبشر الصابرین۔ اب بعض چیزیں یا بعض عنوان ایسے ہوتے ہیں کہ قرآن خود ہی ان کی وضاحت کر دیتا ہے، یا پھر قرآن بعض اوقات اتنے خاص انداز میں بعض الفاظ کو استعمال کرتا ہے کہ ان کی تعریف خود بخود اس سے نکل آتی ہے۔ ان الفاظ کی تعریف، ان الفاظ کا بیانیہ اور ان کا جو مطلب اور مقصد ہے قرآن میں، چونکہ عربی مبین میں ہے تو وہ اس استعمال سے واضح ہو جاتا ہے۔ قرآن کی یہ خاصیت ہے کہ خود قرآن مفسر قرآن ہے، یعنی خود قرآن لغت نامہ بھی بن جاتا ہے، اس لحاظ سے کہ وہ وضاحت کرتا ہے کہ یہ جو لفظ ہم نے بولا ہے، یہ جو لفظ کلام میں استعمال کیا ہے، اس سے جو ہم نے مراد لیا ہے وہ یہ ہے۔ ہو سکتا ہے لغت کی کتاب میں اس کا معنی آپ دیکھیں تو ذرا اور ہو یا مختلف ہو، لیکن وہ مراد معنی جو ہم نے لیا ہے وہ یہ ہے۔ تو الصابرین کا لفظ آخر میں آیا ہے وبشر الصابرین، جو مصیبت پر، جو پر، بھوک پر، نقص اموال پر، نقص انفس پر صبر کرتے ہیں، جو ان کو برداشت کرتے ہیں، ان کا نام خود بخود اللہ نے رکھ دیا ہے کہ یہ لوگ صابر ہیں، اور نبی کو ہدایت کی ہے کہ وبشر الصابرین، ان صابرین کے ان کو خوشی کی نوید دے دے، خوشی کی نوید دے دے۔ اے اللہ، یہ صابر کون ہیں، ان کا طریقہ کار یا ان کی پہچان ہم لوگ کیسے کریں؟ ہمیں کیسے پتہ چلے کہ یہ صابر واقع ہوئے ہیں اور تو ان پر بشارت کی نوید دے رہا ہے؟
تو یہاں خدا کریم اس آیت نمبر 156 میں ان صابرین کی وضاحت کر رہا ہے کہ صابر وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جب بھی کوئی مصیبت آتی ہے، مصیبت کا مطلب یہ ہے کہ ما اصابہ، مصیبہ یعنی ما اصابہ، جو بھی آن پڑے، جو بھی سر پہ آن پڑے، جو اصابت کرے۔ اصابت کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا دوسری کو جا لگنا، اصابہ یعنی اس کو لگ گئی۔ تو کوئی بھی ایسی چیز جو انسان کے سر میں آ لگے، اس کی زندگی میں آ لگے، زندگی کو خراب کرے، زندگی کو مختل کرے، روح کی آرامش کو، سکون کو برباد کرے، تکلیف دے، انسان کو غم میں ڈالے، اس سارے کو مصیبت کہہ سکتے ہیں۔ یعنی کچھ لگ گیا ہے، کچھ آ کے پڑ گیا ہے، کچھ گر گئی ہے مصیبت یا مشکل جو ہے آ کے گری ہے۔ تو ان پر جب بھی کوئی مصیبت، اب اس میں مصیبتوں کو نکرہ استعمال کیا ہے، یعنی کوئی بھی مصیبت، ہم نے یہ بہت ساری باتیں ذکر کی ہیں، ان میں سے کوئی بھی، یعنی یہ بھی کہنا چاہتے ہیں اس نکرے کے استعمال سے کہ مصیبت کی ہزاروں قسم اور ہزاروں سلسلے ہو سکتے ہیں، یعنی کوئی محدود نہیں ہے کہ یہ مصیبت کس سائڈ سے یا کس طرف سے یا کس وقت آئے گی یا کس انداز میں آئے گی یا کتنی آئے گی۔ یہ ساری باتیں مصیبتوں میں شامل ہیں۔ نکرہ ہے، بہت وسیع معنی رکھتا ہے، ہر قسم کی اصابت کو شامل ہے۔ تو جب ان پر مصیبت آتی ہے، صابرین یہ ہوتے ہیں الذین اذا اصابتہم مصیبہ قالوا، تو ان کا نظریہ یہ ہوتا ہے، پہلے آپ کو دوستوں کو بتا چکے ہیں، قالو کا معنی روایتی انداز میں یہی ہے کیا کہ وہ کہتے ہیں، یعنی بول پڑتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ صرف بولنے کی بات ہی نہیں ہے، قالو یعنی وہ بولتے بھی ہوں گے، اعتقاد رکھتے ہیں، ان کے اندر کی بات یہ ہے، ان کا کرنا یہ ہے۔ قالو یعنی ان کا کرنا ہے۔ جو جدید محققین ہیں انہوں نے جب تحقیق کیے پتہ چلا ہے قالو یعنی کوئی بھی فعل ہو، انسانی فعل، وہ قالو کے ساتھ اس کو تعبیر کر سکتے ہیں، قالا کے ساتھ۔ قالو یعنی ان کا کرنا دھرنا پھر یہی ہوگا، کیا سوچنا بھی ایسے ہی ہوگا، اعتقاد ان کا یہ ہے کیا، انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ اس کا بہت معنی ہے یہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب اس کا معنی کرتے ہیں، اس کا بھی ایک معنی ہے، یہ نہیں ہے جیسے ابھی یہاں لکھا ہوا ہے ہم اللہ کے لیے ہیں، اور جیسے ادھر معنی لکھا ہے اور اس کی طرف پلٹ جائیں گے۔ للہ میں لام لگی ہوئی ہے، انا یعنی ہم، بس انا میں سب چیزیں شامل ہو گئیں، یعنی جو کچھ ہمارا ہے یا جو کچھ ہم ہیں، انا ہم، للہ لام لگا ہوا ہے اللہ کے ساتھ، اور لام جو ہے معنی، جو مرکزی معنی ہے لام کا، جو بہت مہم معنی ہے لام کا، وہ ملکیت ہوتا ہے۔ جیسے آپ کہتے ہیں لزیدن، بس ہم اللہ کی ملکیت ہیں، یعنی سرے سے ہمارا کچھ ہے ہی نہیں، نہ ہم خود اپنے ہیں، ہم خود ہی اپنے مالک نہیں ہیں، اور جو چیزیں ہم رکھتے ہیں جن کی وجہ سے ہمیں غم ہوا ہے، مصیبت آئی ہے، ہمارے اموال جو ہیں وہ بھی جب ہم خود اپنے نہیں ہیں تو ہمارے مال ہمارے کیسے ہو سکتے ہیں؟ یعنی خود ہم کسی کی عبد ہیں، کسی کی ہیں، کسی کی ملک ہیں، کوئی اور ہمارا مالک ہے، تو پھر ہم کس چیز کے مالک ہو سکتے ہیں؟
انا للہ، ہم ہیں ہی کسی اور کے، یعنی خود اپنے مالک ہیں ہی نہیں، ہمارا نقصان کون سا؟ جب ہم مالک ہی نہیں ہیں، اپنے بھی مالک نہیں ہیں، اگر مصیبت ہم پہ آئے، اگر ہم خود چلے جائیں اللہ کے راستے میں تو بھی خود کے مالک نہ تھے، امانت تھی، واپس ہو گئی۔ اگر ہمارے آس پاس سے کوئی اللہ کے پاس چلا جاتا ہے، اللہ اس کی زندگی واپس لے لیتا ہے، تو بھی وہ اس کا تھا، اللہ نے واپس لے لیا، کس کا نقصان ہوا؟ ہمارا کون سا اس میں نقصان ہے؟ مال جو ہے وہ کس کا تھا؟ وہ بھی اسی کا تھا، ہر چیز ہے ہی اسی کی، وہی مالک ہے۔ یہ نظریہ جو رکھتا ہے وہ مسلم ہے، پھر اس کو کیا مشکل پیش آنی ہے؟ اس نے تڑپنا کس لیے ہے؟ اس نے رونا دھونا کس لیے؟ اس نے داد و فغان کس لیے کرنی ہے؟ ایسی کوئی صورت ہی نہیں بنتی ہے۔ نقصان جس کا ہو وہ کہے، اور اللہ کا تو نقصان ویسے ہی نہیں ہوتا ہے۔ تو اگر ہمارا ہوتا، ہم مالک ہوتے، ہم یہ دعویٰ کر سکتے کہ یہ ہماری ہے، ہم مالک ہیں، میری ہے، تیری ہے، جیسے کہ ہاں نہ کر میری تیری، پتہ نہیں کیا اس طرح کا ایک وہ پنجابی کا بہت خوبصورت عرفانی شعر بھی ہے، بلے شاہ کا، یا اس طرح ہاں کس کا ہے؟ ہاں تو انہی میں سے بہت مشہور کہ سب اسی کا ہی ہے، کسی کی کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یہ صبر کی بنیاد ہے۔ کس کو یہ صبر آ سکتا ہے؟ صبر آسان چیز نہیں ہے کہ بس ٹھیک ہے جی میں صبر کرتا ہوں۔ کس لیے صبر کرتا ہے بھائی؟ تیرے پہ صبر کی بنیاد کیا ہے؟ کیا سوچ کر تو صبر کر سکتا ہے؟ تو یہ معرفت قرآن میں خدا کریم مسلمانوں کو ہدیہ کر رہا ہے، یہ سمجھ ہدیہ کر رہا ہے کہ اس سوچ کی بنیاد پر دوسروں سے بھی یہی ہے تو سب کا اسی طرح، لیکن وہ معتقد نہیں ہوتے ہیں تو اپنا 4 دن کی زندگی، وعلیکم السلام، 4 دن کی زندگی میں دل کی تلخیوں اور ان ٹینشنوں میں اور ان مشکلات میں گزارتے ہیں۔ وہ اللہ ہونا تو ان کے ساتھ، وہ بھی مملوک ہیں، وہ بھی اللہ کی ملک ہیں، لیکن وہ قائل نہیں ہیں، وہ غلط فہمی کا شکار ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی بندہ ہو، وہ غلط فہمی کی بنیاد پر یہ سمجھتا رہے کہ یہ اس کا گھر ہے، حالانکہ گھر وہ کسی اور کی ملک ہو۔ جب 10 سال 15 سال بعد اس کو کہے گا کہ بھائی گھر خالی کرو، یہ میرا ہے، جس کو وہ اپنا بنا کے اپنا سمجھ کر بناتا رہا، رہتا رہا، سنوارتا رہا، سلسلے کرتا رہا، اب جو اصلی مالک آیا اس نے کہا ادھر دو بھائی میرا ہے، تو پھر اس کو کتنی تکلیف ہوگی۔ اور ایک بندے کو پہلے سے ہی پتہ ہے کہ یہ گھر میرا ہے ہی نہیں، عارضی طور پر میرے پاس ہے، کچھ ہی دنوں کے بعد مجھ سے لے لینا ہے جس کا ہے، پھر اس کو کیا تکلیف ہوگی؟ وہ یقیناً اس کو وہ تکلیف نہیں ہوگی، تھوڑا سا مشکل ہوگا اس کا نکلنا ادھر سے، لیکن وہ تکلیف جو اتنا ذہن میں رکھ کر اپنا گھر سمجھ کر اس میں رہتا رہا اور بناتا رہا اور اس کو سنوارنے کی کوشش کرتا رہا، اس جتنی تکلیف نہیں ہوگی۔ یہی فرق ہے اس میں جو یہ نظریہ رکھے، یہ بنیاد اس کے پاس ہو، یہ نظریاتی بنیاد، یہ فکری بنیاد، سوچ انسان کی زندگی کو مشکل بھی بنا سکتی ہے اور آسان بھی بنا سکتی ہے۔ یہ سوچ انسان کو صبر کے لیے بنیاد فراہم کرتی ہے کہ ہم اپنے ہیں ہی نہیں، ہمارا کچھ ہمارا ہے ہی نہیں، ہم کچھ لائے ہی نہیں ہیں۔ کوئی کہے کہ نہیں میں لایا ہوں، ہاں میں نے اپنا سر فلاں جگہ سے لیا تھا، آنکھیں میں نے اٹلی سے منگوائی تھی، میں نے جو ہے ہاتھ جاپان سے منگوائے تھے، پاؤں میرے جو ہے وہ جرمنی سے آئے تھے۔ ہے کوئی ایسے؟
اس طرح نہیں ہے، کوئی کہہ سکتا ہے کہ اس میں کچھ بھی مالک نہیں ہے، اس کے دیے سے بن رہا ہے، اس کے دیے سے چل رہا ہے، اسی کے دیے سے، اس کی اجازت سے سب کچھ ہو رہا ہے، تو یہ اس کی ملکیت ہے۔ بس جو ہمارے پاس موجود ہے وہ سب اس کا، انا للہ۔ اور پھر اچھا دوسری بات، ہم تو اللہ کے ہیں، آیا اللہ نے ہمیں پھر دے دیا ہے، پھر اب ہم نے آخر میں ہمارے ساتھ ہونا کیا ہے؟ دوسری بات یہ بھی پکی ہے کہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور سب نے اسی کی طرف ہی پلٹ کے جانا ہے، پلٹ کے بھی ادھر ہی جانا ہے، واپس بھی ہونا ہے، سب نے ہی واپس ہونا ہے، کوئی ہے بھی نہیں جو واپس نہ جائے، کوئی چیز نہیں ہے جس کا رجوع اللہ کی طرف نہ ہو، سب نے، سب چیزوں نے، ہر چیز نے اللہ کی طرف ہی جانا ہے، ادھر ہی جا کر ختم ہو جانا ہے۔ جب یہ صورتحال ہو تو پھر انسان کے لیے مشکل نہیں رہتا ہے، یہ دوسری بنیاد ہے۔ یعنی پہلی بنیاد یہ تھی کہ ہمارا کچھ ہے ہی نہیں، اور دوسری بنیاد یہ ہے کہ اگر جو لے رہا ہے، جو لینے والا ہے، وہی دینے والا ہے، اسی کے پاس ہی جانا ہے۔ بس ہم کہیں دور بھی نہیں جا رہے ہیں، ادھر ہی جا رہے ہیں، یعنی آج بھی اسی کے ہی ہیں، کل بھی جدھر جا رہے ہیں پھر بھی اسی کے پاس جا رہے ہیں جس کے ہیں۔ تو ہماری زندگی میں کیا فرق پڑا ہے؟ یعنی یہ ایسے ہی ہے جیسے مالک کوئی ہو، وہ کہے کہ آج آپ نے ادھر کام کرنا ہے، کل آپ نے ادھر کام کرنا ہے، مالک وہی ہے، جاب وہی ہے، سارا سلسلہ وہی ہے، لین دین وہی ہے، تو انسان کی اچھائیوں کے مطابق وہ ادھر بھی برتاؤ کرتا تھا، ادھر بھی وہی برتاؤ کرے گا، اگر ادھر لے لیا ہے تو ادھر دے دے گا، ممکن ہے کہ یہاں کا سامان لے لیا واپس، اگلی جگہ جہاں زندگی دے گا وہاں ساری وہی چیزیں جو ضرورت ہوں گی پھر وہ دے دے گا۔ بس اس حوالے سے انسان کو یہ سوچ بڑی مدد دیتی ہے صبر میں۔ بس صبر یہی کر سکتے ہیں، صابرین وہی ہیں جو اس قسم کے مواقع پر یہ روش اپناتے ہیں، یہ طریقہ اپناتے ہیں، یہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ ہم اللہ کی طرف سے اللہ کے ہیں۔ یہ للہ کا معنی جو روایتی طور پر مفسرین نے یا مترجمین نے کیا ہے وہ یہ کیا ہے کہ ہم اللہ کے لیے ہیں، اللہ کے لیے نہیں ہیں، اللہ کے ہیں، یعنی اللہ ہمارا مالک ہے، نہ یہ کہ ہم ہیں تو خود مستقل کوئی چیز ہیں لیکن ہیں اللہ کے لیے، نہیں، اللہ کے ہی ہیں، یعنی یہ پہلے دن سے وہ ہی ہمارا مالک ہے اور آخر تک وہی مالک ہے، اور اسی کی طرف ہی ہم نے جانا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ویسے مستحب ہے یادآوری کے لیے جب اس قسم کا مسئلہ ہو یا کوئی بھی مشکل پیش آئے تو انا للہ و انا الیہ راجعون آدمی کے، یہ کلمہ استرجاع جو ہے یہ ویسے بھی مستحب ہے، اگر اس سے کوئی اچھی بات بھی آئے تو بھی آپ کہہ سکتے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ حتماً کیا ہے کسی برے واقعے پر کہیں، اچھے پر بھی آپ کہہ سکتے ہیں، اگر کوئی اچھی چیز آپ کو نصیب ہو تو کیا کر سکتے ہیں، آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس امانت آئی ہوئی ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ نہیں کہ حتماً کسی مشکل میں ہی، خرابی میں ہی یہ اعتقاد رکھا جائے، نہیں، کسی اچھے موقع پر بھی آپ یہ بول سکتے ہیں اور اللہ کی رحمت کو دعوت دے سکتے ہیں۔ تو اس موقع پر اگر اس قسم کا کوئی روش اپناتے ہیں اور صبر کی یہ منزل طے کرتے ہیں تو اللہ کی طرف سے جو چیز بشارت مل رہی ہے وہ یہ ہے، وہ بشارت اگلی آیت میں ذکر ہے۔ وہ آیت کیا ہے جی؟ اگلی آیت میں وہ بشارت ذکر فرما رہا ہے کہ اولئک علیہم صلوات من ربہم،
اللہ کی طرف سے ان کے لیے بلے بلے ہو جائے گی. ہیں جی، صلوات من ربہ. صلوات کا معنی ہوتا ہے کہ کوئی اچھے انداز میں کسی کی طرف رخ کرے، کسی کی طرف رخ کرے، اور وہ بھی مثبت انداز میں، تعلیف کے انداز میں، انس کے انداز میں، اچھائی اور بہتری کے لیے، نیکی اور خوبصورتی کے لیے کسی کی طرف رخ کرے اور کسی کو اقبال کرے، یعنی اس کا استقبال کرے، اس کے لیے اپنے دروازے کھولے، اپنے آپ کا قرب حاصل کرنے دے. اللہ جس کی طرف اقبال کرے اور جس کو اپنے دروازے کھول دے جس کے لیے، تو وہ اس کی صلوات ہے. ان پر جو صابرین ہوں گے اللہ کیا کرے گا؟ ان کے لیے اپنا اقبالی رخ کرے گا، اور یعنی ان کو یہ موقع دے گا کہ وہ اللہ کے دربار کا حصہ رہیں، وہ اللہ کے پاس آئیں، اور اللہ ان کو جو بھی رحمتیں اور برکتیں اور اچھائیاں، اور جو اللہ سے تو ہوتا ہی سب اچھا ہے، تو وہ جو کچھ اچھائیاں اس کی ہیں وہ ساری ان کو دی جائیں گی. اور سب سے بڑی جو نعمت ہے جس کا ترجمہ صلوات کا یا اس کا کیا ہوا ہے خود قرآن میں، وہ یہ ہے کہ یخرجہم من الظلمات الی النور. یہ جو صلوات ہم بھیجتے ہیں محمد و آل محمد پر، ایک صلوات بھیجتے ہیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد. یہ صلوات کیا فائدہ دیتی ہے ان کو؟ یہی فائدہ دیتی ہے کہ ہر مخلوق کا اور خصوصاً انسانوں کا ایک نوری درجہ ہوتا ہے. اس لیے کہ ہم فقر محض ہیں، ہم ممکنات ہیں، تمام مخلوقات ممکنات میں سے، اور جتنے بھی انسان ہیں وہ بھی ممکنات میں سے ہیں، واجبات میں سے نہیں ہے. اور ممکن یعنی عدم محض، یعنی جو فقیر ہے، یعنی جو محتاج ہے، یعنی جو بے نور ہے. تو جب صلوات آتی ہے تو صلوات کی وجہ سے اللہ اس کے نور میں اضافہ کرتا ہے، یعنی ان کی جو ظلمات ہیں وہ کم کرتا ہے اور ان کی نورانیت کو بڑھاتا ہے. اور یہ کتنے تک بڑھاتا ہے؟ وہ اس کی کوئی حد نہیں ہے. اس لیے کہ یہ نور تو جانا ہے، اللہ کے نور کے ساتھ جا کر ٹچ ہونا ہے، اور اللہ کے نور تو اس کی تو کوئی حد نہیں ہے کہ کہاں ہے، کس جگہ ہے، کتنا یہ طولانی راستہ ہے، بہت طولانی ہے، یعنی جس کی کوئی انتہا نہیں ہے. اس لیے جتنی بھی صلوات بھیجی جائیں گی وہ ان کا جو نورانی درجہ ہے، جو ان کی نورانیت ہے، وہ بلندی کی طرف چل جائے گی. اور جو ظلمات ہیں، وہ ظلمات تو ہیں، وجودی درجہ جتنا بہتر ہوگا ظلمانی درجہ اتنا ہی کم ہوگا. تو یخرجہم من اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. یا دوسری جگہ جہاں صلوات بھیجی ہے وہاں ہی خود خدا کریم نے اس کا معنی کیا ہے کہ اس کا یہ ہوگا کہ ان کی جو نورانیت ہے وہ بڑھے گی اور جو ظلمانی حصہ ہے وہ کم ہوتا جائے گا. اس لیے کہ ہم ٹوٹل ظلمت میں ہیں اور اللہ کے نور سے نورانی بن سکتے ہیں. تو یہ نورانیت کا جو درجہ ہے کمال کا وہ بہتر ہوتا جاتا ہے اور اوپر بلندی کی طرف چلا جاتا ہے. تو اولئک علیہم صلوات، پس اللہ اپنا رخ ان کی طرف نورانی رخ ان کی طرف کر کے ان کو اقبال دے گا. اور پھر کیا؟ ورحمہ. صرف یہ نہیں ہے کہ بس ان کو بلے بلے ان کی ہو جائے گی اور اللہ کی نظر میں ان کو شاباشی ملے گی. صلوات سمجھے ایک قسم کی شاباشی ہے، جبکہ یعنی اللہ جب راضی ہو کر ان کی طرف متوجہ ہوگا تو اس کا مطلب ہے کہ ان سے
کیا ہے وہ راضی ہے اور خوش ہے اور ان کے کردار کو سراہتا ہے۔ صلوات اللہ کی یہی ہے۔ پھر جو ہے صرف اتنا نہیں بلکہ ورحمہ اور رحمت کا ایک اضافی پیکج ان کے لیے منظور ہوگا۔ ویسے تو خدائے کریم کی رحمت عام ہے، ہر کسی کو شامل ہے، لیکن یہ جو صابرین ہوں گے ان کو خصوصی طور پر اضافی رحمت کی بشارت دے رہا ہے کہ ان کے صبر اور اس خاص قسم کی برداشت اور عزم کی وجہ سے ان کی زندگی میں بھی بہت استحکام آئے گا اللہ کی رحمت سے، اور وہ مستحکم انداز میں اپنی زندگی کو، کیونکہ انہوں نے بہت سختی والا پیریڈ گزار لیا ہے، تو زندگی کے چھوٹے چھوٹے مسائل تو ان کے لیے مسئلہ ہی نہیں ہوں گے، وہ بہت اچھی زندگی بھی گزاریں گے، اور اس کے علاوہ آخرت کے لیے بھی وہ بہت اچھی تیاری کریں گے، اور اچھے صبر کیونکہ بنیاد ہے ہر قسم کی اچھائی کی۔ وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ۔ اور اللہ نے یہاں ایک آخر میں نوٹ لگا کر یہ بھی کہہ دیا ہے کہ اصل میں ہدایت کا راستہ بھی یہی ہے۔ وَإِلَّا اگر کسی میں صبر نہیں ہے، حوصلہ نہیں ہے، برداشت نہیں ہے، تو اس کی ہدایت پانے کی گنجائش بھی نہیں ہے، وہ ہدایت پا سکتا ہی نہیں ہے، اس لیے کہ اس کے پاس حوصلہ نہیں ہے کہ وہ کیا کرے، اپنے آپ کو چوری سے بچائے، اس میں حوصلہ نہیں ہے کہ دوسرے کا مال نہ کھائے، اس میں حوصلہ نہیں ہے کہ جھوٹ نہ بولے، اس میں حوصلہ نہیں ہے کہ صبح کی نماز اٹھ کر پڑھے، اس میں حوصلہ نہیں ہے کہ اپنے مال میں سے کچھ دوسرے کو دے، جان جاتی ہے مثلا اگر کچھ دینا پڑے۔ اسی طرح اور کتنے مسئلے ہیں، یہ سارے حوصلہ چاہتے ہیں، صبر چاہتے ہیں، برداشت کرنا پڑتا ہے۔ اگر کوئی لڑائی ہو گئی ہے تو اس کے پاس اتنا صبر نہیں ہے کہ وہ دوسرے کی دی ہوئی گالی پر خاموش رہ جائے اور صبر کرے، نہیں، وہ کہے گا کہ ایک دی ہے تو دو واپس لو۔ اس طرح یہ ساری ہر لمحے صبر ہی صبر صبر۔ تدین دوسرا نام ہے صبر کا، صبر چاہیے، ہر لمحے صبر چاہیے، ماں باپ کے احترام کے لیے صبر چاہیے، دوستوں کے حقوق ادا کرنے کے لیے صبر چاہیے، بچوں کے حقوق ادا کرنے کے لیے صبر چاہیے، اپنا حلال کا کھانا کھانے کے لیے صبر چاہیے۔ ایک بندہ ہے اس کے لیے حرام کی کمائی اویلیبل ہے، حلال کے لیے تو مشکل سے کام کرنا پڑتا ہے۔ اب یہاں اس کے دو آپشن ہیں، آیا یہ والا سوکھا کام کر لے کہ جو بغیر زحمت کے حرام کی صورت میں اسے مل سکتا ہے، اور دوسری طرف یہ ہے کہ حلال کمائے تو اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی، زحمت کرنی پڑے گی۔ تو یہاں صبر ہوگا تو وہ حلال کی طرف جائے گا، اور اگر دوسرا ہوگا تو وہ کہے گا کہ چھوڑو، یہ تو پاگل لوگ ہیں جو کام کر رہے ہیں اور ادھر ادھر مار، یہ ہاتھ میں آئی ہوئی چیز کون بچاتا ہے۔ خدا کریم فرماتا ہے، یہ جملہ دیکھیں نا، وَأُولَٰئِکَ، یہاں پہلے بھی اس بات کو دوستوں کے سامنے عرض کر چکے ہیں کہ یہ جو ضمیر فاصل ہوتی ہے، ہم درمیان میں اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اولئک المہتدون، مبتدا اور خبر جملہ مکمل ہے، لیکن اولئک هم المہتدون، یہ ہم کی اضافی اور ضمیر فصل لگا کر حصر کا معنی دینا مراد ہوتا ہے۔ حصر کا معنی، حصر کا معنی جانتے ہیں، حصر کا معنی یعنی صرف اور صرف
آپ نے صرف اور صرف کا معنی اگر کرانا ہے تو پھر ضمیر فصل مبتدا اور خبر کے درمیان ڈال دیں گے. جیسے آپ کہتے ہیں زید ضارب، زید ضارب ہے، تو مبتدا ہے خبر ہے تو واضح. لیکن اگر آپ کہتے ہیں زید ہو ضارب، زید ہی مارنے والا ہے، یہاں ہی کا اضافہ کر کے آپ نے کیا کر دیا ہے، اس کو محصور کر دیا ہے کہ صرف یہی مارنے والا ہے، ہو ضارب. یہاں بھی اولئک ہم المہتدون، یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں اور اہتداء کے حقدار ہیں اور ہدایت پانے والے ہیں. وَأُولَئِکَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. اس کے بعد اگلی جو آیت ہے وہ بھی اب تعلیمی آیت ہے، چونکہ سورہ بقرہ میں بہت سارے تعلیمی یعنی اسلام کا جو وہ بیانیہ ہے اس کی تفصیلات اس میں ہیں، چاہے وہ دوسروں کے ساتھ بات چیت کے دوران جو کچھ بیان ہوا ہے ابھی تک، یعنی جو کچھ اہل کتاب کے ساتھ بیانیہ ہوا ہے، مکالمہ ہوا ہے، ان کے جوابات دیے گئے ہیں، ان کی سوچ کو بیان کیا گیا ہے، اس میں سارا تعلیمی بیانیہ ہے اسلام کا اور دین کا. یہ نہیں ہے کہ وہ صرف داستان کے طور پر کہ انہوں نے یوں کہا، نہیں، اس میں ساتھ ضمناً خدا کی بات بھی سامنے لائی گئی ہے کہ خدا کا چاہنا کیا تھا اور ان کا کرنا کیا تھا. تو ان کے درمیان میں سننے والوں کے لیے فرق یہ ہوتا ہے کہ اللہ کا چاہنا جو ہے وہ یہ ہے، اور نہ صرف ان سے یہ چاہنا تھا بلکہ مسلمانوں سے اور آج جو متدین لوگ ہیں ان سے بھی اللہ کا چاہنا یہی ہے. تو اس تعلیمی سلسلے میں یہ آیت نمبر 158 میں حج کے حوالے سے جو دو مرکزی ارکان ہیں، صفا اور مروہ کے درمیان جو سعی کی جاتی ہے اس کی بات ہو رہی ہے. لیکن یہ بات کیوں پیش آئی ہے؟ اس بات کے پیش آنے کی وجوہات ہیں جو کہ اہل کتاب کے اس سے ہی تھوڑی بہت مربوط ہے. اس وجہ سے ذکر یہاں صفا اور مروہ کا کیا گیا ہے. صفا اور مروہ یہ بھی جناب ابراہیم کے دوران کی یاد ہے. اسی دوران میں صفا اور مروہ جو ہے ان کے آس پاس میں وہ جو جناب ہاجرہ نے 7 چکر لگائے تھے یہاں، اس کی وجہ سے صفا اور مروہ جو ہے وہ بھی حصہ بن گئے ہیں اسلامی تعلیمات کا. البتہ یہ نہیں کہ صرف اس وجہ سے، ہو سکتا ہے کہ صفا اور مروہ اللہ کی طرف سے پہلے سے ہی بہت مہم جگہ، یعنی یہ پورا ایریا بابرکت ایریا ہے اللہ کی طرف سے. اور آپ انشاءاللہ وہاں حج پہ جا کے انشاءاللہ دیکھیں کہ کعبہ سے بہت کم فاصلے پہ، ہو سکتا ہے 20 یا 30 شاید یا اس سے 50، بہت ہوا تو 50 گز کے فاصلے پہ صفا کا جو ہے وہ ٹیلہ ہے، اور اس کے ادھر اسی طرح تقریباً 100 گز ہوگا یا ہو سکتا ہے کہ 100 سے کچھ کم گز کے فاصلے پہ اس صفا سے مروہ کا ٹیلہ ہے. ایک چھوٹی سی بلندی تھی اس وقت، تو وہ جو ہے جناب ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے ہی با اہمیت بن گئی. اب اس میں یہ چیز بھی اضافی ہوئی کہ انہی دو کے درمیان میں جناب ہاجرہ نے وہ 7 چکر لگائے تھے پانی کے لیے، کہ وہ کعبہ کے قریب شاید کعبہ کی دیواروں کے سائے میں ہی بیٹھی ہوئی تھی کہ وہاں جو ہے ان کو احساس ہوا جب پانی بالکل ختم ہو گیا اور بچہ بلکنے لگا، پانی بھی تھا نہیں، خود بھی
وہ بھوک سے اور پیاس سے، بھوک تو اتنی نہ تھی لیکن اس شدت گرمی میں اور اس ڈائریکٹ دھوپ میں پیاس کی شدت کی وجہ سے خود بھی ان کے جسم کا پانی خشک ہو چکا تھا اور دودھ کہاں سے ہونا تھا۔ تو بچہ بلکنے لگا تو ماں کی وہ جو ممتا ہے وہ برداشت نہ کر سکی، یا برداشت تو کر رہی تھی وہ، لیکن ان کو ایسے لگا کہ دور پانی موجود ہے صفا کے پاس، کیونکہ صفا کی جو چٹانیں تھیں وہ بالکل پتھریلی چٹانیں، اور اگر آپ کبھی نظارہ کریں فل گرمی کے ٹائم میں اگر کسی پتھر کو آپ دیکھیں نا، پتھر کو، تو پتھر سے ایسے جیسے کہ ایسے لہریں جو ہے نا اوپر اٹھ رہی ہوتی ہیں، گرمی کی لہریں، بہت واضح نظر آنے والی لہریں۔ تو تھوڑے وہ فاصلے پہ بیٹھے تھے، ایسے لگ رہا تھا کہ اتنی زیادہ لہریں اس ٹیلے سے اٹھ رہی ہیں، کیونکہ پورے کا پورا ٹیلا ہی پتھر تھا وہاں۔ تنکا بھی ایک سبز تنکا تو نہیں ہوتا ہے وہاں، بالکل صرف نرا پتھر جسے ہم کہتے ہیں وہ، وہاں سے لہریں بے حساب ایسے اٹھ رہی تھیں۔ تو پھر ادھر سے پانی کی طلب بھی تھی، پانی کی چاہت اور ضرورت بھی تھی، تو جیسے کہ ضرورت مند کو ہر چیز وہی نظر آتی ہے جو اس کی ضرورت ہوتی ہے، تو ان کو بھی یوں لگا کہ پانی ہے یہاں، تو بھاگم بھاگ وہاں گئی تو دیکھا کہ نہیں پانی، کیونکہ سراب تھا، سراب یعنی وہی جو لہریں اٹھتی ہیں گرمی کی وجہ سے، تو وہ سراب تھا۔ وہاں سے ان کی نگاہ جو ہے دوسری ٹیلے پہ پڑی، کیونکہ تھوڑا سا وہ بھی اٹھا ہوا تھا، اوپر تھا، تو اس پہ پڑی، تو ایسے لگا کہ وہاں بھی پانی، یہاں نہیں تھا پانی، ادھر تھا، یعنی ان کو یہ لگا کہ ان کو غلطی ہو گئی ہے، پانی ادھر نہیں تھا، پانی ادھر ہے، ادھر سے وہ لہریں اٹھ رہی ہیں، کیونکہ جب آپ خود وہاں کھڑی ہیں تو یہاں تو کوئی لہریں ان کو نظر نہیں آ رہی، لہریں دور سے نظر آتی ہیں۔ یہ بھی ایک خاصیت ہے، قریب سے، بہت قریب جہاں آپ موجود ہوں تو آپ کو آس پاس میں لہریں نہیں نظر آئیں گی، آپ جب تھوڑے فاصلے پہ جائیں گے تو پھر آپ کو لہریں نظر آئیں گی، تو پھر یہاں سے ان کو ادھر لہریں نظر، پھر ادھر بھاگے، وہاں سے پھر پیچھے، پھر ادھر، پھر ادھر، پھر ادھر، یہ کوئی 7 دفعہ ہوا، اب آیا اسی دن ہوا، اسی ایک ہی وقت میں ہوا جیسے ہوا، بہرحال وہ درج ہو گئی ان کی یہ حرکت، ان کی یہ رفت و آمد اللہ کی کتاب میں برائے ہمیشہ درج ہو گئی، اور اب حاجیوں کو حکم ہوتا ہے، عمرہ کرنے والوں کو حکم ہوتا ہے کہ وہ حتماً یہاں یہ سلسلہ جو ہے سعی کا، اس کو کہتے ہیں سعی یعنی کوشش، سعی یعنی کوشش، وہ اس کوشش والے پروسیجر کو اور عمل کو انجام دیں انشاءاللہ۔ اس آیت کا ہاں تو وجہ یہ تھی کہ اب مومنوں نے کرنا تھا عمرہ اور حج تو ابھی جناب رسول ادھر ہیں مدینہ میں، حج کی تو گنجائش نہیں ہے، تو عمرہ کرنے کے لیے منع، تو ان کو تو منع تھا، مسلمانوں کو جو ادھر تھے ان کو منع تھا۔ اگر کوئی ویسے عمرہ کرتا تو عمرے کے لیے ابھی بھی انہوں نے تو رکھا ہوا تھا، یعنی جو ان کا اپنا کوئی ہوتا اس کو کوئی مسئلہ نہیں، اس طرح 1-2 بندے یا کوئی چھپ کر مسلمان اس طرح بغیر بتائے کہ وہاں وہ عمرہ کرنے کے لیے جاتا تو کوئی حرج نہیں تھا، ضروری نہیں تھا بتاتا۔ تو وہ پھر اب مسئلہ جو پیش آ رہا تھا وہ یہ تھا کہ انہوں نے بت پرستی کے زمانے سے، جیسے کعبہ کو بتوں سے بھر کے رکھا ہوا تھا، ایک بڑا سارا بت انہوں نے صفا پہ رکھا ہوا تھا اور ایک بت مروہ پہ رکھا ہوا تھا۔ اب یہ مسئلہ پیش آ رہا تھا مسلمانوں کو کہ اگر ہم جائیں تو صفا اور مروہ کے بارے میں کیا کریں، وہاں کا آنا جانا یوں ہی ہے کہ جیسے بھائی بتوں کے لیے ہم آ جا رہے ہیں، چلیں کعبہ کی تو ایک علیحدہ حیثیت ہے،
بیت اللہ ہے، بیت اللہ میں بت چاہے انہوں نے رکھیں لیکن کعبہ تو ہے نا، کعبہ کی خود ایک حیثیت ہے. لیکن صفا و مروہ تو صرف پہاڑ ہیں، ان کی قداست ہے لیکن بیت اللہ جتنا مقام تو نہیں ہے. تو اب ادھر کوئی اس میں جو ہے سعی کرتا بھی ہے تو وہ نری انہی بتوں کی، جیسے کہ ان کے ہاں رائج ہے، وہ تو یہی سمجھتے ہیں کہ ہم صرف اور صرف بتوں کی ہی جو ہے وہ کر رہے ہیں، ان کے لیے آتے جاتے ہیں، ان کے لیے یہ 7 دفعہ چکر لگاتے ہیں. کعبہ کے لیے تو یوں تو تھا، بت انہوں نے چاہے رکھے ہوئے تھے لیکن طواف وہ کعبہ کی نیت سے ہی کرتے تھے، بتوں کا طواف نہیں کرتے تھے. ان کے لیے وہ نظر و نیاز اور ان کے سامنے اپنی عبادت کرتے تھے، لیکن طواف وہ کعبہ کے ہی کرتے تھے. یہاں جو ہے وہ بت جو رکھے ہوئے تھے انہوں نے یہ نظریہ قائم کیا ہوا تھا کہ ہم جو ہے یہ جو 7 دفعہ آتے جاتے ہیں یہ ان 2 بڑے بتوں کی وجہ سے ہے. تو اب مسلمانوں کو یہ مسئلہ پیش آیا کہ اگر کوئی جائے وہاں اور سعی کرے تو یہ تو ان کی شمار ہوتی ہے، تو یہ تو مسلمانوں میں ایک خدشہ پیدا ہو. اس لیے یہاں کہا گیا ہے کہ اگر یہ آپ کو عمرے کا چانس ملے اور حج کا چانس ملے تو آپ اس بات سے مت پریشان ہوں کہ وہاں بت رکھے ہوئے ہیں. فلا جناح، کوئی مسئلہ نہیں، آپ اس کو پریشانی کا باعث نہ سمجھیں، آپ اپنی سعی پوری کریں. آپ کی سعی وہی شمار ہوگی جو اللہ کے پاس بطور سعی اور آپ کی نیت کے مطابق وہ شمار ہوگی. صرف ان کے بت رکھنے سے عبادت گاہ جو ہے وہ ان کی نہیں بن جاتی. انشاءاللہ اس آیت نمبر 158 کو اگلے شخص میں عرض کریں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.